آج ہم نے وہ سبق پڑھنا ہے۔ اچھا، اس علامت یعنی یہ جو جزم، دال کی چھوٹی سی دال بڑی ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں جزم۔ کیا بولتے ہیں؟ جزم بولتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ساکن اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ الف، واو، یا۔ الف، واو، یا۔ ان کو کھینچنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو حروف علت بھی بولتے ہیں۔ عربی لوگ جب روتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں اوٹ پٹانگ، تو عربی وائے وائے، مطلب ان حروف کو کھینچتے ہیں وہ۔ بہرحال الف سے پہلے زبر۔ اب زبر جو ہے نا، زبر یہ الف سے مشابہ ہے، اور واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر۔ یہ لکھا ہوا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف کیا ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، یعنی اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے با، الف زبر با، سمجھ آ گئی؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ ہوگا، جیسے بو، ویسے با پیش بو تھا، با پیش بو۔ اب واو آخر میں آیا ساکن اور اس سے پہلے پیش آ گئی، اب پڑھیں گے با واو پیش بو۔ اچھا، اس کا ایک اور انداز ہے جو ہم پڑھتے ہیں عموماً، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ با پیش وا بو۔ مطلب ہم حرف پڑھتے ہیں تو حرف کے ساتھ وہ جو اس کی حرکت ہے وہ بھی پڑھ جاتے ہیں، جبکہ اصل بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حروف پڑھیں گے نیچے والے، ہم اس کے اوپر پھر بعد میں حرکات پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی نام لکھتے وقت نا، نام لکھیں گے جس کے اوپر زبر زیر پیش آپ نے لگانی ہوگی، پہلے پورا نام لکھیں گے، بعد میں زیر زبر پیش لگائیں گے۔ تو اس طرح پڑھنے میں بھی اس طرح کرنا۔ لیکن اگر کسی کو نہ سمجھ میں، اب اتنی ایج ہو گئی تو اب ہم اس چکر میں پڑھ دیں، مطلب 5-6 دن اسی کام پہ لگ جائیں، وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ میں اسی انداز سے ہی عرض کروں گا جو صحیح تلفظ ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے بی، ہو گیا کلیئر؟ اچھا جی، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب 2 حرکات کے برابر کیسے کھینچنا وہ ہم کھینچ کے دکھا دیں گے کتنا کھینچنا، اب یہ تجربہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ہجے اس طرح کریں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، عموماً جب آپ پڑھنے لگیں گے نا تو پتہ کیا ہوگا، آپ اس کو جب رواں پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے، پہلے 2 کو صحیح پڑھ جائیں گے، پہلا زیادہ لمبا، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم۔ پتہ کیسے پڑھتے ہیں؟ با بو بی، چل، مطلب وہ تو آتا ہی ہے نا، نہیں اس کو پورا یوں سمجھے کہ علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھنا ہے، با بو بی، ایسے پڑھنا۔
اب آپ نے ہجے اس طرح کرنا جس طرح پہلے کیے، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، اب میں وہاں پڑھنے لگا ہوں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی آئے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، وگرنہ طریقہ کار یہی چلے گا۔ سا، کیا لفظ میں نے بولا؟ ہاں، اس کو سان سین نہیں پڑھ دینا، سا سو، اس کا مخرج کیا تھا؟ یہ دانتوں کا اندرونی کنار، اندر والی سائڈ جو تھی نا، سا سو سی۔ آپ میں سے جو نہیں بول رہے ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کان میں اپنی آواز نہیں پڑے گی، مولوی کی آواز پڑے گی تو پھر کیسے، وہ تو روزانہ پڑتی رہتی ہے۔ خود بولیں گے، خود اپنی آواز کان میں پڑے گی تو بندے کو چیز یاد ہوگی۔ جا جو جی ہا حو حی خا خو خی دا دو دی ذا زو، یہ زا نہیں ہے، یہ ذال ہے، ذال، ٹھیک ہے، ذا زو ذی، را رو ری، زا زو زی، اس کو اب دبا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سا سو سی شا شو شی سوا سو سی، اس طرح یہ پورا کا پورا آگے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس صفحے کے آخر میں ایک بڑی زبردست چیز لکھی ہوئی ہے، یا علیم، یہ کیا لفظ ہے؟ یا علیم، یا علیم۔ اچھا، یہ بھی اب علیم علیم پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، علیم اگر حمزہ کے ساتھ پڑھا نا، علیم عین نہیں نکالا تو علیم کا مطلب ہے درد دینے والا، عذاب عذاب علیم پڑھا جاتا ہے نا، تو اب کتنا خطرناک، یا علیم، یا علیم، تو 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پیئیں یا پلائیں۔ بچہ جی وہ ہمارا بچہ ہے نا، وہ پڑھتا ہی نہیں، اس کا اسکول میں دل ہی نہیں لگتا، دل کیسے لگے گا؟ اب بیچارہ جو پڑھتا ہوگا وہ یاد نہیں ہوتا ہوگا، تو بہترین پھر اس کے لیے ہے کہ اس کو 40 روز تک نہار منہ کسی پانی پر پڑھ کے یہ پانی اس کو پلائے، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ جی اچھا، وا آخری 2 لائنیں جی، وا، اب ہجے کرنے لگا، وا الف زبر وا، وا وا
پیش وو. خیر ہے اگر آپ لوگوں کی پیش پہلے بھی آ جاتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب جی واو وا یا زیر وی. اصل میں کہنا ہے واو نہیں، اس کو لمبا کرنا ہے. حقیقت میں جو واو کا نام ہے نا اس کے اوپر مد ہے، وہاں مد ہے واو. ٹھیک ہے نا؟ تو اکیلا جب نام لیں گے تو پھر نام تو اسی طرح لینا نا. کس کی؟ وا نہیں، وا ہا الف زبر ہا ہا یہ یہاں سے سینے سے تو سارا ہی نکلے گا، مطلب یہ یہاں سے ہا پڑا جائے گا. ہاں انتہائی حلق سے نا. اس میں فرق کرنا ہے، یہ اتنا احتیاط ہے. اب یہاں پہ ہا نکل گئی تو تب بھی معنی الٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ اردو میں اور عربی میں ڈفرینس ہے؟ جی اردو اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ جو ہماری آج کل جو یہاں پہ زبان دان چل رہی ہے نا، اہل حدیث حضرات جو ہے نا اس میں ولد زوالین پہ اڑے ہوئے ہیں. وہ زوال اردو والا اس پہ زور دیتے ہیں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. وہ بڑھانا چاہتا ہے. یہ اصل میں نا ہر معاملے میں اوٹ پٹانگ حرکت کرتے ہیں. ہر معاملے میں الٹی سائڈ پہ جانا، سیدھی سائڈ پہ نہیں جانا. ہر کام میں ہمیں بولیں گے دیکھو عرب شریف میں کیا ہو رہا ہے، عرب شریف میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. عرب دلیل اور بھی ہے نا، ریاض کو جب انگلش اسپیلنگ میں لکھیں گے نا تو ان کی سینس کام کرتی ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ ڈی سے لکھتے ہیں. ڈی ایچ آتا ہے. ہاں جی ویسے ہی، مطلب وہ اتنے سخت ہے اس معاملے میں. اور یہاں باقی سارے کام ادھر کے، داڑیاں ادھر کی، تراویاں بھی ادھر کی ان کی اپنی. ٹھیک ہے؟ اور جنازہ بھی ادھر کا، کیونکہ جنازے وہ سلام ایک طرف پھیرتے نا اور وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں جنازہ. اور زواد بھی اپنی. بہرحال اب کیا کسی کو کہا جا سکتا ہے. اچھا آخری لائن الف جو ہے نا، اب زبر کیونکہ دو زبریں ہوں گی تو مطلب ایک اپنا زبر اور ایک الف، یہ ڈبل ہو جائے گا. تو اب الف کے بعد الف اس طرح نہیں لگایا جاتا نا، رسم الخط میں کبھی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے؟ اس لیے الف اور زبر کو ملا کر جو ہے نا کھڑا زبر، یہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے نا یہ دو مطلب یوں سمجھیے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حروف مدہ کہ مدہ کس طرح ہوتا ہے. ابھی ہم الف بڑھاتے ہیں، زبر کے بعد الف بڑھاتے ہیں، زیر کے بعد یا بڑھاتے ہیں، پیش کے بعد واو بڑھاتے ہیں، پھر مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ حروف مدہ ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی آگے سبق آئے گا اس میں ہم ڈائریکٹ زبر زیر پیش ان دونوں کے قائم مقام ہوگا. یعنی کھڑا زبر اکیلا ہوگا تو وہ دو زبروں کے یعنی ایک زبر اور ایک الف کے قائم مقام ہو جائے گا، وہ ڈائریکٹ ہی مدہ کے برابر چلا جائے گا کام. تو اس لیے اب بولا اب اس کو پڑھنا ہے حمزہ الف نہیں پڑھنا کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ہاں جب متحرک ہو جاتا ہے تو پھر یہ الف نہیں رہتا. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو،
یا زیر یی، تو اس کو ہم نے سر 2 دفعہ یہ آ کے پڑھا جی میں لکھ لوں اس کو ہمارا کیا ہے؟ ہم عربی لوگوں کے محتاج ہیں، یہ ہماری اپنی زبان نہیں، ان کی اپنی مرضی، وہ جیسے اپنی زبان کو پڑھیں، جیسے وہ لکھیں گے، جیسے وہ پڑھیں گے ویسے ہم کریں. ٹھیک ہے، الف 2 اکٹھے نہیں آتے اس طرح کہ وہ مدہ بنانے کے لیے، باقی یا 2 دفعہ پڑھیں. اب یا نیچے کی طرف اور کہاں لے کے جائیں گے؟ مد جو ہے یہ کتنے قسم کے ہیں؟ یہ تفصیل ہے ذرا. ہم تجوید کی کوئی بک نہیں پڑھ رہے نا ساتھ میں، تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ باقاعدہ حیات ہے تو لمبی عمر دے، اگر وصال فرما گئے تو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. یاد نہیں ہمیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 سال کا کورس کیا جائے قرات کا، تو پھر جا کے تجوید کی ہوا لگتی. میں کہ جی پھر تے سانو تو سانس بھی نہیں آنا ہوا پھر جا کے لگتی ہے تو ہمیں تو سانس بھی نہیں آئے گا نا. بہرحال حتی الوسع کوشش تو کی جا سکتی ہے. تو یہ اس کو آپ نے دہرانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.